یہ تھے اٹلی سے نمائندہ رانا مجید جو کہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کا سلسلہ اتنا ہی، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام اصلاح معاشرہ۔ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل فضل محمود آئی اینڈ میڈیکل کمپلیکس، فضل محمود آئی اینڈ میڈیکل کمپلیکس نزد گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومین، چاندنی چوک، بلاک نمبر 21، سرگودھا۔ مناسب وقت پر کیا گیا فیصلہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور اگر بہتر رہنما میسر ہو تو کامیابی کی راہیں مزید آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ قائد کے پروفیشن کو اپناتے ہوئے کامیاب وکیل یا جج بننا چاہتے ہیں تو جوائن کیجیے دی جیورسٹ کالج آف لا۔ دی جیورسٹ کالج آف لا آپ کے شہر سرگودھا میں 5 کنال پر محیط شاندار کیمپس، یونیورسٹی آف پنجاب سے الحاق شدہ کوالیفائڈ اساتذہ پر مشتمل سٹاف، بہترین لائبریری جس میں بیرون ملک کے جرنلز اور لاتعداد کتابیں، اپڈیٹڈ کمپیوٹر لیبز، اسپیشل فوکس آن موڈز، میرٹ کی بنیاد پر اسکالرشپس، لا ایڈمیشن ٹیسٹ، لیٹ کی فری تیاری، وکلا اور ججز کے بچوں کے لیے ٹیوشن فیس میں خصوصی رعایت، ایڈمیشن اوپن فار LLB 5 years۔ The Jurist College of Law, we are striving for perfection. Join us, the Jurist College of Law, Gulbarg Town, opposite Aspire College, Lahore Road, Sargodha. Telephone number 0300 6058 658, 0318 007 0071 and 0346 5511 011۔ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل اشرف میڈیکل سرگودھا اب بڑوں کی انتہائی نگہداشت کی سہولت کے ساتھ ساتھ اور 24 گھنٹے ایمرجنسی سروس، کریٹیکل پیشنٹ کا علاج، سی ٹی اسکین، لیبارٹری، فارمیسی اور لفٹ کی سہولت موجود ہے۔ ایڈریس اشرف میڈیکل سینٹر، کینچی موڑ، لاہور روڈ، سرگودھا۔ شالیمار، لذت کی بات ذائقے کے ساتھ۔ اتنا پیار آتا ہے نا تم پہ، اتنا پیار آتا ہے نا تم پہ، کیا بتاؤں کتنا پیار آتا ہے تم پہ۔ اپنے ہی خوبصورت چہرے سے پیار ہو جائے گا جب ہوگا نزوا بیوٹی کریم پلس سیرم کا استعمال۔ نزوا بیوٹی کریم پلس سیرم، خوبصورتی کا ضامن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ او پاجی کوئی چنگی معیاری تے سستی دی چاہ دے دیو۔ یہ ساریاں خوبیاں تے صرف حمید چائے چی نے۔ اچھا ایلے پھڑ چاہ تے ایک اور خوشخبری بھی سن۔ او کی؟ اے دے وچوں نکلے گا ایک کوپن، او دے نمبراں نو کمپنی دے نمبراں تے میسج کر۔ تے او دے نال کی ہوے گا؟ ہوے گا اے کہ تسی جیت سکو گے عمرے دا ٹکٹ، موٹر سائیکل تے بے شمار قیمتی انعامات۔ تے لو پاجی منو پھر ایک پیکٹ اور دے دیو۔ تے لو پھر پھڑو ایک اور پیکٹ۔ اچھا جی۔ او پاجی او چاہ دے دیو جدے چوئے نام نکل دینے۔ ایلے پھر پھڑ حمید چاہ تے تو بھی موقع تو فائدہ اٹھا۔ دکاندار براہماں لئی خوشخبری ہے کہ 3 کارٹن خریدن نال کوپن فری حاصل کرو تے قرآن دازی شامل ہو جاؤ۔ حمید چاہ لے کے آ تے موقع تو فائدہ اٹھا۔ خان فینسی لائٹ اینڈ سولر انرجی، بلاک نمبر 5، سرگودھا، 048 376 7580۔ پڑھے لکھے اور معیاری رشتوں کے لیے فوری رابطہ کریں۔ ایڈریس بلاک نمبر 18، عیدگاہ روڈ، نزد خان میڈیکل سٹور، سرگودھا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے اس کارخانے عالم کو وجود بخشا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں اس ذات برحق پر جس نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ بگ نیوز چینل سے آپ دین دنیا کے بھلائی پر مشتمل پروگرام دیکھ رہے ہیں۔
इस्लाह मुआशरा, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान सादिक, फाजिल जामिया शरीफिया लाहौर। आज हम इस्लाह मुआशरा में जिस टॉपिक पर, जिस उन्वान पर बात करेंगे वो अदल, इंसाफ, मुसावात, बराबरी है। सूरह नहल की आयत मुबारका 90, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हुक्म यही दिया अदल का, इंसाफ का। अदल की तारीफ क्या है? अदल किसे कहते हैं? अदल अरबी ग्रामर के अंदर किसी चीज को बराबर सराबर तकसीम करना कि किसी के साथ ज्यादती न हो, इसे आदल कहते हैं। जिस मुआशरे में आदल नहीं होता वहां अमन नहीं होता, और जहां अमन नहीं होता बदअमनी का दौर दौरा होता है, तो वहां पर कई मुआशरतियां बुराइयां जन्म लेती हैं। तो आदल इस्लाह मुआशरे में एक इकाई है, एक बुनियाद है, बल्कि यूं कहें कि संगे बुनियाद है। आदल होगा तो फिर रिज़्क़ की फरावानी भी होगी, अमन होगा, इंसाफ होगा। इरशाद बारी ताला है सूरतुल बकरा की आयत मुबारका 126, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बैतुल्लाह को तामीर फरमाया, तो तामीर बैतुल्लाह के बाद सबसे पहली जो दुआ की है वो अमन की दुआ की। रब्बी जाल हाज़ल बलद आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात। अमन का, आदल का, इंसाफ का पहले जिक्र किया कि इस शहर को अमन वाला बना। जब अमन होगा, बदअमनी नहीं होगी, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट भी होगी, वहां पर लेना देना भी होगा, सारे मामलात बखूबी अंजाम पाएंगे। इसी तरह सूरह निसा की आयत मुबारका 3 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर तुम एक से जायद निकाह और शादी करना चाहते हो तो फिर तुम्हें यह बात पल्ले बांध लेनी चाहिए कि फिर तुम इंसाफ से काम लेना। व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिद, अगर तुम बराबरी न कर सको, हुकूक ज़ौजियत में तुम्हारी कमी आ जाए, किसी एक तरफ तुम्हारा ज्यादा रुझान हो, एक तरफ मिलान ज्यादा हो, फवाहिदा ज़ालिका अदना अल्ला ताउल, ये कसौटी है अदल और इंसाफ। इसी तरह सूरह निसा की आयत मुबारका 8 में जब मिरास की बारी आई कि मिरास को तकसीम, विरासत को तकसीम किया जाए, तो फरमाया बल यकूल कौलन सदीदा, इंसाफ की बात करना, सदीद, इत्तकुल्लाह वकूलु कौलन सदीदा, अल्लाह से डरो, साफ सुथरी बात करो। इसका फायदा क्या होगा? यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह इस कौले सदीद की बरकत से तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। इसी तरह सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं वइज़ा हकमतुम बैनन्नास अन तहकुमू बिल अदल, जब आप लोगों के दरमियान फैसला करें तो इंसाफ के साथ फैसला करें।
सूरत अल-बकरा की आयत मुबारका 282 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। जब कोई एग्रीमेंट हो, कोई मुआहदा हो, तो उसे लिख लेना चाहिए। वलियुहु बिल अदल, वहां पर भी इंसाफ के साथ लिखना है, क्योंकि हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, हर आदमी को लिखना नहीं आता, हर आदमी को पढ़ना नहीं आता। तो कातिब जो है उसे आदल से काम लेना चाहिए। कमा अल्लमहुल्लाह, जैसे अल्लाह ने उसे सिखाया ऐसे ही उसे लिखी। वलियुहु बिल अदल, क्योंकि सफीयन औ ज़ईफन, कोई अब नॉर्मल आदमी भी हो सकता है, औ ज़ईफन, कमजोर, औ ला यस्ततीउ अन युमिल्ला, ऐसा भी हो सकता है जो कमजोर तो नहीं है, जो नॉर्मल इंसान है लेकिन वो लिख नहीं सकता, तो उसकी कमजोरी का तुम नाजायज फायदा मत उठाना, आदल के साथ लिखना। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरे निसा की आयत मुबारका में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन, ऐ ईमान वालो जब गवाही देने लगो, बिल किस्त, इंसाफ के साथ गवाही देना, वलो अला अनफुसिकुम, अगर से तुम्हारी जानों के खिलाफ गवाही हो, अविल वालिदैनी वल अक़रबीन, खूनी रिश्तों में सबसे ज्यादा जो करीब होता है वो वालिदैन होते हैं। माँ बाप अगर अनमैरिड हैं तो आपने मेरिट पे फैसला करना है। आपकी औलाद अपने माँ बाप होने के नाते आपने डंडी नहीं मारनी कि ये मेरे माँ बाप हैं, नहीं, आपने इंसाफ के साथ फैसला करना है। अबिल अक़रबीन, या करीबी रिश्तेदार हों, बहन भाई हैं, कोई भी है, इन कुन गनियन औ फ़क़ीरन फल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू, ख्वाहिशात के पीछे लगकर इंसाफ से हाथ न धो बैठना। सूरतुल माइदा की आयत मुबारका 3 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इदिलू व अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करो, इंसाफ तक़वे और परहेजगारी से सबसे ज्यादा जो करीब अमल है वो आदल वाला अमल है। आदल, जिस कौम में आदल नहीं होता वो कौमें बर्बाद हो जाती है। पहली कौमें इसी वजह से बर्बाद और हलाक हुई कि वहां पर इंसाफ का जब कत्ले आम हुआ, अनमैरिड फैसले हुए, मैरिड पे फैसला न हुआ, तो वो कौम में किस्सा और कहानी बन गई। कुरान पाक इस्लाह मुआशरा के लिए हमें बुनियादी सबक ये देता है। पहली सीढ़ी ये है, पहला जीना इस्लाह मुआशरा क्या ये है कि इंसाफ किया जाए, इंसाफ से काम लिया जाए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। जो इंसाफ करते हैं अल्लाह उनको पसंद करता है, लेकिन उनके अमल को पसंद करता है। इंसाफ ऐसा अमल है कि अगर इंसाफ होगा तो गरीब, हर आदमी, मुआशरे का हर फर्द, उसे पता होगा कि इंसाफ है, आदल है, तो वो चैन की जिंदगी गुजारेगा। इस्लाह मुआशरा में आदल होगा तो रिज्क होगा, इंसाफ होगा तो बाजारों की रौनकें होंगी। हर मामले में हमें इंसाफ से काम लेना है। जिंदगी का कोई भी मामला है, हमारे दीनी मामलात हैं, हमारे दुनियावी मामलात हैं, हमने अगर मुआशरे में इस्लाह पैदा करनी है, मुआशरे को तकरीब से
اور معاشرے کو ٹوٹنے سے اور معاشرے کو برباد ہونے سے بچانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے عدل کرنا ہوگا. سب سے پہلے اپنی ذات سے ہم اس کا آغاز کریں گے. حاسبو قبل ان تحاسبو. ایک حدیث پاک میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سب سے زیادہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو خود اپنی ذات کا محاسبہ کرے. خود احتسابی والا عمل جب تک شروع نہیں ہوگا معاشرے میں اصلاح نہیں ہوگی, معاشرے میں خرابیاں ہی پیدا ہوتی رہیں گی. ایک سے بڑھ کر ایک جرم ہوگا, ایک سے بڑھ کر ایک مجرم پیدا ہوتا رہے گا. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار آدمی وہ ہے جو خود اپنی ذات کا محاسبہ کرے, اپنے آپ کو پرکھے, اپنے ہر معاملے میں دیکھے, اس کا لینا اس کا دینا, ہر معاملے میں وہ عدل سے کام لے, ناانصافی ظلم سے بچے, نہ ظالم کا ساتھ دے, نہ ظالم کا ممد اور معاون بنے, نہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہو, بلکہ وہ مظلوم کی آواز بنے, وہ مظلوم کے حق کے لیے آواز اٹھائے. یہ عدل معاشرے میں اصلاح کا بنیادی عنصر ہے, اصلاح کا بنیادی مرکزی نقطہ ہے کہ عدل ہوگا تو قرآن پاک کا یہ فیصلہ ہے, نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں, اور مشاہدے اور تجربے کی بات یہ ہے کہ عدل ہوگا تو پھر سب کچھ صحیح ہوگا. دیوار کی بنیاد یہ اگر غلط رکھ دی جائے تو اس کے اوپر آپ معمولی سی چھت بھی ڈالیں گے, ہلکا سا بوجھ بھی آپ اس پہ ڈالیں گے تو زمین بوس ہو جائے گی, وہ ہلکے سی ہوا کے جھونکوں سے سجدہ ریز ہو جائے گی. لیکن اگر آپ دیوار کی بنیاد کو مضبوط کریں گے تو آپ اس پر جتنے مرضی عمارتیں کھڑی کر لیں, آپ کی وہ عمارت کہیں نہیں جائے گی. اصلاح معاشرہ میں عدل بنیاد ہے, عدل خشت اول ہے, پہلی اینٹ ہے. عدل ہوگا تو معاشرے میں اصلاح ہوگی. ہماری بات انشاءاللہ جاری رہے گی. تھوڑا سا ہم وقفہ لیتے ہیں, اس وقفے کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوں گے اصلاح معاشرہ میں. ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل فضل محمود آئی اینڈ میڈیکل کمپلیکس. فضل محمود آئی اینڈ میڈیکل کمپلیکس نزد گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومین, چاندنی چوک, بلاک نمبر 21, سرگودا. مناسب وقت پر کیا گیا فیصلہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے, اور اگر بہتر رہنما میسر ہو تو کامیابی کی راہیں مزید آسان ہو جاتی ہیں. اگر آپ قائد کے پروفیشن کو اپناتے ہوئے کامیاب وکیل یا جج بننا چاہتے ہیں تو جوائن کیجیے دی جیورسٹ کالج آف لا. دی جیورسٹ کالج آف لا آپ کے شہر سرگودا میں 5 کنال پر محیط شاندار کیمپس, یونیورسٹی آف پنجاب سے الحاق شدہ کوالیفائڈ اساتذہ پر مشتمل سٹاف, بہترین لائبریری جس میں بیرون ملک کے جرنلز اور لاتعداد کتابیں, اپڈیٹڈ کمپیوٹر لیبز, اسپیشل فوکس آن موڈز, میرٹ کی بنیاد پر اسکالرشپس, لا ایڈمیشن ٹیسٹ, لیٹ کی فری تیاری, وکلا اور ججز کے بچوں کے لیے ٹیوشن فیس میں خصوصی رعایت. ایڈمیشن اوپن فار LLB 5 years. The Jurist College of Law, we are striving for perfection. Join us, the Jurist College of Law, Gulbarg Town, opposite Aspire College, Lahore Road, Sargodha. Telephone number 0300-6058-658, 0318-007-0071 and 0346-5511-011.
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरफ मेडिकल सरगोधा अब बड़ों की इंतहाई निगहदाश्त की सहूलत के साथ साथ और 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस, क्रिटिकल पेशेंट का इलाज, सीटी स्कैन, लेबोरेटरी, फार्मेसी और लिफ्ट की सहूलत मौजूद है। एड्रेस अशरफ मेडिकल सेंटर, कैंची मोड़, लाहौर रोड, सरगोधा। शालीमार, लज्जत की बात जायके के साथ। इतना प्यार आता है ना तुम पे, इतना प्यार आता है ना तुम पे, क्या बताऊं कितना प्यार आता है तुम पे। अपने ही खूबसूरत चेहरे से प्यार हो जाएगा जब होगा निज़्वा ब्यूटी क्रीम प्लस सीरम का इस्तेमाल। निज़्वा ब्यूटी क्रीम प्लस सीरम, खूबसूरती का जामिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ भाजी कोई चंगी मियारी ते सस्ती जी चाह दे दियो। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਮੀਦ ਚਾਹ ਜੀ ਨੇ। अच्छा ਇਹ ਲੈ ਫੜ ਚਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਸੁਣ। ਉਹ ਕੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇੱਕ ਕੋਪਨ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੋਗੇ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਇਨਾਮਾਤ। ਤੇ ਲੋ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਫੜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਕਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੈ ਫਿਰ ਫੜ ਹਮੀਦ ਚਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਾਰਟਨ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਕੋਪਨ ਫ੍ਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਮੀਦ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ। खान फैंसी लाइट एंड सोलर एनर्जी, ब्लॉक नंबर 5, सरगोधा, 048-376-7580। पढ़े लिखे और मायारी रिश्तों के लिए फौरी राब्ता करें। एड्रेस ब्लॉक नंबर 18, ईका रोड, नज़दीक खान मेडिकल स्टोर, सरगोधा। इस्लाही माशरा में हम दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लाही माशरा में मुआशरे की इस्लाह के लिए कि बुनियादी उनसर और बुनियादी बात वो आदल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से साबित किया है कि आदल और इंसाफ इस मुआशरे में होगा, वो मुआशरा कभी खराब नहीं होगा। मशहूर वाकया हदीस पाक में जो आता है, किसी मालदार खानदान की औरत ने चोरी की। सहाबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इस नीयत से सिफारिश की कि हजरत खानदानी लोग हैं, बड़े लोग हैं, आप माफ फरमा दें तो चलो और मजीद हमारे करीब आ जाएंगे, हमारा भला होगा। हदीस पाक में आता है आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर सुर्ख हो गया और आपने इरशाद फरमाया कि पहले लोग इसी वजह से बर्बाद और हलाक हुए कि जब कोई गरीब जुर्म करता तो उसे सजा दी जाती और जब कोई अमीर मालदार जुर्म करता तो उसे माफ कर दिया जाता। और इरशाद फरमाया अगर मेरी बात बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद भी होती बिल फर्ज वल महाल तो मैं उसका भी हाथ काट देता हूं। ये आपने अपने अमल से बताया है। कुरान पाक की वो आयत जिसमें फरमाया कि इंसाफ करो, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, मेरिट पे फैसले करो। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुबारक जमाना, एक शहजादा किसी दूसरे मुल्क से आया हुआ रईस ज़ादा तवाफ कर रहा है। नए नए मुसलमान, नौ मुस्लिम
اتفاق سے ایک غریب آدمی کا پاؤں اس کے احرام پہ لگا اور اس کا احرام، اس کا لباس جو ہے وہ ہلکا سا کھل گیا۔ اس نے اپنے زوم میں، اپنے ترنگ میں آ کے، امارت کے نشے میں آ کے اس غریب مسلمان کو تھپڑ جڑ دیا۔ وہ غریب صحابی مسلمان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، حضرت میرا اتنا قصور ہے، اور غیر اختیاری طور پر، غیر ارادی طور پر، بالقصد ارادتاً میں نے ایسا نہیں کیا، رش میں ایسا ہو جاتا ہے، پاؤں پہ پاؤں آ جاتا ہے، آدمی روندا جاتا ہے، اور اس نے مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے۔ آپ نے اسے شہزادے کو بلایا۔ اب حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت یہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، آپ اسے چھوڑ دیں۔ فرمایا نہیں، جب تک یہ غریب مسلمان معاف نہیں کرے گا یا اسے اسی طرح تھپڑ نہیں جڑے گا، اس وقت سے پہلے اس کی جان بخشی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس صحابی نے، اس مسلمان نے اس شہزادے کو تھپڑ مارا۔ انصاف پر یہ فیصلہ ہوا، حاکم وقت اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ میرٹ پر فیصلہ کیا، اس میں کسی کی سفارش اور کسی کی منت سماجت کو آپ خاطر میں نہیں لے آئے۔ قاضی شرح ہمارے بہت بڑے بزرگوں میں، اکابرین میں سے، تابعین میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ ایک یہودی نے جھوٹا کیس کیا، یہ فلاں چیز میری ہے۔ اب عدالتیں جب اس قدر پاورفل ہوں کہ وہ حاکم وقت کو کچہری میں اور کٹہرے میں کھڑا کر دے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا گیا، آپ عدالت میں کھڑے ہوئے، ادھر یہودی کھڑا ہوا، یہودی کا دعویٰ ہے کہ یہ چیز میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہ پیش کرنا چاہیے، پیش کریں۔ آپ نے اپنے بیٹوں نے کہا نہیں، بیٹوں کی گواہی نہیں چلے گی، یہ انمیرڈ فیصلہ ہو جائے گا۔ غلام فرمایا نہیں، غلام کی بھی گواہی نہیں چلے، میں کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ اس عدل اور انصاف پر مبنی فیصلے پر وہ یہودی مسلمان ہو گئے کہ اتنا بڑا منصف، اتنا بڑا قاضی کہ جس کو اتنا اختیار ہے کہ وہ خلیفہ وقت اور حاکم وقت سے میرٹ پہ فیصلہ کرواتا ہے، اور حاکم وقت بھی کوئی چون چرا نہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ جب میرے پاس گواہ نہیں ہے تو میں اس کیس سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ جب ایسے فیصلے ہوں گے تو پھر معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ پارٹیشن سے پہلے ہندو مسلم کا تنازع ہوا، ہندو پاک کی پارٹیشن سے پہلے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، اور ہندو برادری کہتی ہے کہ یہ مندر کی جگہ ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ انگریز مجسٹریٹ نے کہا کوئی ایسا آدمی لے آؤ جو فیصلہ کرے، اس کو دونوں جماعتیں اس پہ ایگری اور راضی ہوں۔ اس زمانے میں ایک بزرگ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ تھے، ان کا نام لیا گیا۔ مسلمان تو مسلمان، ہندوؤں نے بھی بیک زبان ہو کر کہا اگر مولانا مظفر حسین گواہی دے دیں یہ جگہ مسلمانوں کی ہے، جو وہ فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہو۔ مسلمان بڑے خوش ہو،
کہ مولانا صاحب ہمارے حق میں ظاہر فیصلہ دیں گے کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، یہ ہندوؤں کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت تشریف لائے، مجسٹریٹ نے پوچھا مولوی صاحب یہ جگہ کس کی ہے؟ تو آپ نے بے دھڑک ہو کے فرمایا یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ لوگوں نے بولنا شروع کیا کہ بک گئے، خرید لیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج اسلام جیت گیا ہے، مسلمان ہارے ہیں۔ آپ کے اس انصاف پر مبنی گواہی پر ہندوؤں نے کہا کہ یہ جگہ ہم اب مسلمانوں کو دیتے ہیں، اب وہ اپنی مرضی سے مسجد تعمیر کریں۔ جب ایسی گواہیاں ہوں گی، جب ایسے انصاف پر مبنی اشیاء ہوں گی، جب ایسا انصاف ہوگا تو پھر معاشرے میں اصلاح ہوگی، معاشرے میں پھر اصلاح ہوگی، رواداری ہوگی۔ قرآن پاک نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہر معاملے میں۔ اور عادل، یہ تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، عادل ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے، اسماء الہیہ میں سے ایک نام عادل۔ اور عادل کے ساتھ ایک اور چیز ہے احسان، اس کا درجہ عدل سے بڑا ہے کہ چیز تو آدھی آدھی ہے لیکن وہ کہ چلو یار تم زیادہ لے لو، جسے ہم دوسرے لفظوں میں ایثار کہہ سکتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ایثار ہے، یہ عدل ہے۔ عدل سے بعد ایثار آتا ہے، پہلے عدل ہے۔ جب آپ عدل کریں گے، انصاف پر فیصلہ کریں گے، تو اگلا آدمی خود بخود قربانی دینے پہ راضی ہوگا کہ یار اس نے اتنا اچھا فیصلہ کیا، اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا تعاون کیا، اس نے اتنے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں، عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے وہ احسان کا بندہ ہے۔ آپ جب اس کے ساتھ احسان کریں گے، عدل کریں گے، لا محالہ طور پر اللہ نے تو آپ کو اجر دینا ہی ہے، اللہ نے تو آپ کو نوازنا ہی ہے۔ پھر اس کے معاشرے پر بڑے مثبت اثرات ہوں گے، اس کے معاشرے کے افراد پر بڑے مثبت اثرات ہوں گے۔ جہاں عدالتوں میں عدل ہوتا ہے وہاں جرائم کم ہوتے ہیں، جہاں عدل نہیں ہوتا، بے انصافی ہوتی ہے، میرٹ کا قتل ہوتا ہے، وہاں آپ جتنے مرضی قوانین بنا لیں، جتنے مرضی آپ ترامیم کر لیں، وہاں جرائم کم نہیں ہوتی۔ جرائم کو روکنا ہے تو عدل سے کام لینا ہوگا۔ عدل معاشرے میں اصلاح کا بنیادی عنصر ہے۔ عدل ہوگا تو معاشرے میں بھائی چارہ ہوگا، عدل ہوگا تو اخوت ہوگی، عدل ہوگا تو معاشرے میں ہر آدمی خوش اور چین سے ہوگا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عدل پر کاربند رہنے کی توفیق دے، اور اصلاح معاشرہ میں جو مثبت کردار ہے اللہ تعالیٰ اس میں اپنے حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔